رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ رب العزت ہی کل کائنات کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد اپنی عبادت کو بیان کیا ہے. لیل و نہار، شمس و قمر کی گردشیں، ہر ایک چیز اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی پابند ہے، اور بطور خاص انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اور اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا بندوبست فرمایا، اور انبیاء اپنے اپنے ادوار کے اندر اس فریضے کو، یعنی تخلیق کائنات یا تخلیق انسان، اس کے اوپر لوگوں کو دعوت فکر دیتے رہے. کائنات کے اندر سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء کی ہیں. انبیاء کی جماعت کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ عرفہ اگر کوئی ہستیاں پیدا کی ہیں تو وہ صحابہ کی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں جھانکا. فوجد محمدًا خیر قلوب العباد. تمام دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا. ثم نظر فی قلوب العباد. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا. بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے دل میں جھانکنے کے بعد فرمایا سب سے بہترین دل صحابہ کے دلوں کو پایا.
فاصطفاه لنفسه وابتعثه في رسالته، جب اپنے نبی کو سب سے بہتر پایا تو اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا، اپنی رسالت کے لیے اپنا نبی بنا دیا، اپنا رسول بنا دیا۔ اور جب صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، فرمایا فجعلہ وزراء لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر اور مشیر بنا دیا۔ یقاتلون لنبیہ، اور ان کو یہ کام اور ذمہ داری سونپی کہ وہ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے تگ و دود کریں، جد و جہد کریں، جہاد کریں، قتال کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، من کان مستنا فلیستن قد مات، جو شخص اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو خیر کے اوپر قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنائے۔ اور یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ لبریز ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی ہستیاں اس لائق ہیں کہ ان کے مطابق اپنے زاویوں کو، اپنے ایمان کو ان کی نقالی کر کے درست کیا جا سکتا ہے تو وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں۔ فرمایا کانوا ابر الناس قلوبا، سب سے اچھے دل والے لوگ یہی ہیں۔ کانوا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے بھی یہی تھے۔ اور فرمایا کانوا اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے جو اشرف ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کے اندر سب سے زیادہ معزز قابل احترام انبیاء کی جماعت کے بعد صحابہ کی جماعت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں ان کی گواہی اس انداز میں دی، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین تم گروہ ہو۔ اولئک هم الراشدون، سب سے زیادہ بھلائی اختیار کرنے والی جماعت یہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، کامیابی اختیار کرنے والی جماعت یہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، کامیابی کی منزلیں، فوز و فلاح پانے والے۔ اگر کوئی گروہ اور جماعت اور جتھا ہے تو صحابہ کا جتھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بات کا اختتام ہی کر دیا۔ اگر کوئی مچلتا ہے مچلتا پھرے، اچھلتا ہے اچھلتا پھرے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا چاہتے ہو، اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو اور ایسا ایمان جو آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث بنے، ایسا ایمان چاہتے ہو تو تمہیں صحابہ کی جماعت کی طرح ایمان لانا ہوگا، صحابہ کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ پانچویں نسب کے اوپر جا کر نسب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ کعب بن لوئی کے اوپر جا کر اللہ کے رسول کا نسب اور عمر بن خطاب کا نسب آپس میں مل جاتا ہے، اور بنو عدی خاندان کے یہ چشم و چراغ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل سے 15 سال بعد پیدا ہوئے، اپنی عمر کے 36ویں سال مسلمان ہوئے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد کافی عرصے تک مسلمان نمازیں تو پڑھا کرتے تھے مگر چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان سر عام عبادات کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر نمازیں پڑھنے کی مسلمانوں میں جرت پیدا ہوئی۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے عمر وہ ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا، اللہ کسی کو نبوت کا تاج اس کے سر کے اوپر ڈالتا، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، لیکن بوڑھے جو افراد ہوں گے اللہ رب العزت ان کا سردار سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی بدولت سیدنا عمر کو اسلام کے ساتھ نوازا، اسلام جیسی دولت کے ساتھ مالا مال کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما لنا عز فی الاسلام، عمر ابن الخطاب ہمیں اسلام کے اندر جو عزت ملی وہ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے ملی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر اور قبیلے اور کنبے افراد کے ساتھ ہجرت کی اور چھپ چھپ کر ہجرت کی، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے لوگوں میں سر عام اعلان کیا میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، وہ میرا رستہ آ کر روکے، مگر کسی میں جرت نہ ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب اور ایسا ہوگا کہ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار ہوگا، اور جب وہ گائے پہ سوار ہوگا وہ گائے بول کر کہے گی مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میرے اوپر سواری کرے، بلکہ مجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ کھیتی باڑی کا کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بہ، میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا، ابا بکر و عمر اور حضرت ابو بکر بھی اس بات کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر کی عدم موجودگی کے اندر ان کے ایمان کی گواہی دی، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں اگر تم اپنے ایمان کے زاویوں کو درست کرنا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو ابو بکر اور عمر جیسا ایمان بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا بھیڑیا جو ہے بکریوں کا رکھوالا ہوگا، فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بکریوں کو لے کر چلے گا مدینہ سے باہر تو کیا ہوگا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کے اوپر حملہ کرے گا، یا آدمی آگے بڑھ کر اپنی بکریوں کو بچا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بھیڑیا کلام کرے گا، بول کے کہے گا آج تو نے اپنی بکریوں کو مجھ سے بچا لیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا میں رکھوالا اور چرواہا بنوں گا بکریوں کا، مگر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت بہ ابا بکر و عمر، میں اس بات کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ ابو بکر اور عمر بھی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا عمر وہ شخصیت ہے اللہ رب العزت عمر کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے اور ڈر اور خوف اللہ نے جو اس کو دہشت دی ہے کہ شیطان بھی عمر جب دیکھتا ہے عمر اس گلی سے آ رہا ہے وہ گلی تبدیل کر لیتا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ ما لقی الشیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ شیطان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ عمر کا سامنا کر سکے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول احب الناس الیک،
من احب الناس الیک، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول سے ملاقات کرتا اس کا وہم و گمان یہ ہوا کرتا کہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، کہا اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے پوچھا، من الرجال، مردوں میں سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال ابوہا، اس کے باپ سے۔ ثم من، پھر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا اللہ کے رسول بتلاتے چلے گئے یہاں تک کہ میں نے سوچا اب میرا نام سب سے آخر میں آئے گا، جو بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ کا اخلاق اور آپ کا رویہ اور آپ کا کردار اس قدر مٹھاس والا ہوتا، ہر شخص یہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے رسول کل کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے، لیکن جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا عمر ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے رسول آئندہ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کا ایلچی ہرمزان دیکھنے کے لیے آیا، وقت کی سپر پاور طاقت تھی، دیکھنے کے لیے مدینہ کے اندر پہنچا، سیدنا عمر نے اپنی چادر کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور زمین کے اوپر ایک پتھر رکھے سراہنے کے طور پہ اس پر آرام کر رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہنے لگا یہ امیر المومنین نہیں ہو سکتا، میں نے عمر بن خطاب سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہی امیر المومنین ہے۔ وہ اس بات سے انکار کر رہا تھا، لیکن جب اس کو یقین آیا، جب اس نے جا کر بتلایا تو انہوں نے کہا جابیہ والوں کو پیغام لکھ دو، مصر والوں کو بتا دو، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں ہم تورات انجیل میں پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو رومیوں کا خاتمہ ہوگا، رومیوں کی سلطنت ٹوٹ جائے گی، کسریٰ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب وہ آ چکا ہے، وہ اپنے اپنے قبلے درست کر لو اور تیاری کر لو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر تو کیا ہی ہے، مگر اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، جابیہ کی طرف سفر کرتے ہیں تاکہ جو ہے بیت المقدس کو فتح کیا جائے، تو رستے کے اندر ہسٹری آف اسلام 16 جلدوں کے اندر کتاب لکھی، ایک امریکہ کے رائٹر نے لکھتا ہے کہ جب یہ وقت کا حکمران چلتا ہے تو اس کا جو غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے اپنی باری کے اوپر، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں، آگے سے غلام لگام کو پکڑتا ہے، کبھی عمر کی باری لگام پکڑنے کی آتی ہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا، ندی قریب تھی جس کو کراس کرنے کے بعد جابیہ کا مقام آنے والا تھا، بیت المقدس کے بالکل قریب یہ نہر تھی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت عمر کی باری آئی کہ اس لگام کو پکڑنے کی اور غلام کو سوار کرنے کی۔ غلام اونٹ کے اوپر سوار ہوا، سیدنا عمر نے لگام کو پکڑا اور سفر جاری ہے۔ کیا ہوا کہ رستے کے اندر جوتا ٹوٹ گیا۔ جب جوتا ٹوٹا، اپنے ایک ہاتھ کے اندر تلوار کو پکڑا ہوا تھا، ساتھ میں لگام کو تھاما ہوا تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر جوتے کو تھاما ہوا تھا، اور دوسری طرف سے عبیدہ بن جراح آئے، آ کر کہتے ہیں عمر آپ نے یہ کیا حالت بنائی ہے امیر المومنین، یہ لوگ کہیں گے یہ وقت کا حکمران کیسا ہے، کس کیفیت کس حالت میں آ رہا ہے، یہ تو باتیں بنائیں گے۔ وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَیدہ، ابو عبیدہ تجھے کیا ہو گیا؟ لا عز لنا الا فی الاسلام، ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عزت دی ہے، اللہ رب العزت نے کوئی احترام ہمیں دیا ہے، اللہ نے یہ جو حکمرانی عطا کی ہے، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ عبیدہ اللہ کی قسم اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا میں اس کی پشت کے اوپر کوڑے لگاتا۔ تم مجھے کیسی بات کا سبق سکھا رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو؟ لا عز لنا الا فی الاسلام، اللہ رب العزت نے احترام، عزت، یہ تکریم، یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے دیا ہے۔ اور جب آگے پہنچے ان لوگوں نے دیکھا، رومیوں نے، ان عیسائیوں نے دیکھا، حالت و کیفیت یہ تھی
کہ ان کے جو پادری تھے انہوں نے توریت انجیل کو کھولا ہوا تھا، اب وہ کتابوں کو کھول کر ان کے اندر پڑھ رہے تھے، عمر کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، اور چابیوں کو لا کر عمر کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگے آپ ہمارے جو ہے کلیسا کے اندر آ جائیے، عزت احترام اور تکریم کے ساتھ آپ کو یہ چابیاں دی جائیں گی۔ اللہ کہا اللہ کی قسم میں وہاں آنا گوارا نہیں کرتا، وہاں پر تمہارے جو ہے وہ خداؤں کی تصاویر لگی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ایسی جگہوں میں جانے سے، تو میں وہاں پہ آنا گوارا نہیں کرتا، آپ چابیاں یہاں تھماؤ، چابیاں یہاں پکڑاؤ۔ چابیاں پکڑائی گئی، وجہ سبب کیا ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ لیا تھا جب عمر آئے گا تو فتح فاتح بن کر جائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا وگرنہ تہس نہس کر ڈالے گا۔ اللہ کے بندو، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو الفاظ بولتے ہیں اللہ اس کو قرآن مجید بنا دیتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس، لو اتخذوا مصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس جگہ کو ہم جائے نماز بنا لیں، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ فضاؤں کے اندر فضاؤں کو چیرتے ہوئے سیدنا جبریل علیہ السلام زمین کے اوپر اترتے ہیں، قرآن مجید اترتا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے قرآن اتار دیا، عمر کی خواہش کے اوپر قرآن اترا کہ تم اس جگہ کو مقام ابراہیم کو نماز کے لیے اس کا انتخاب کرو، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو پکڑا، آپ کی رائے یہ تھی ان لوگوں سے فدیہ لیا جائے۔ ابو بکر سے پوچھا، کہا یہ 10 افراد کو، مسلمانوں کے 10 افراد کو پڑھائیں، بعوض اس کے ان کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا، عمر نے کہا جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن اڑا دے۔ آسمان سے جبریل آئے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ خون ریزی کرنے والوں کو ان کی خون ریزی کے بغیر چھوڑ دے، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کچھ لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت آخرت کا ارادہ رکھوانا چاہتے ہیں، آخرت کی فکر دینا چاہتے ہیں۔ اعز و اقربا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول عورتوں کو حکم دیجئے یہ پردوں کے ساتھ باہر نکلا کریں، اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، مومنوں کی ماؤں کو، مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے اے نبی کہ وہ باپردہ طور طریقے سے اپنے گھر سے باہر نکلا کریں، اپنی اوڑھنیاں چادریں لیں جن کے ساتھ ان کا جسم چھپ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عمر گھر والوں کی طرف سے پریشانی ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے علم ہوا اس بات کا، آپ کی بیویاں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، میں عمر آپ کا مشیر، آپ کا صحابی، آپ کا حواری آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان کو جانے دیجیے، اللہ رب العزت اس کی بدولت آپ کو بہترین بیوی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے لفظ بولتے، رب کائنات اس کو وہی بنا کر زمین کے اوپر نازل کر دیا کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی، مگر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس قدر تھا، انصاف سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، سرمایہ اکٹھے کرنے والے نہیں تھے۔ ایک طرف انصاف کا عالم یہ ہے کہ کبتی ایک شخص نے عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑایا، کبتی کے بیٹے کا جو گھوڑا تھا کبتی کا وہ آگے نکل گیا، یہ غلام تھا۔ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اس کو کوڑے لگائے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے کہ تو غلام ہو کر، تو ذمی ہو کر میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا نکالتا ہے۔
وہ مدینہ کے اندر آیا، اس نے آ کر اونچی آواز سے کہا واہ اسلاما، ہائے اسلام کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب مخاطب ہوئے، بلایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ساری بات بیان کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اپنے بیٹے کو حاضر کرو۔ اس کبتی کو کوڑا پکڑایا گیا، بیٹے کو کوڑے لگائے گئے اور ساتھ میں کہا گیا کہ عمر بن عاص کو بھی کوڑا لگاؤ اس کی شے کے اوپر کہ میرا باپ گورنر ہے، اس وجہ سے اس نے اس کے اوپر کوڑے لگائے تھے۔ عمر بن عاص کو کوڑا لگا، کہا امیر المومنین اللہ کی قسم اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتا عمر بن عاص کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ اور اس قدر اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ 40 پیون تھے، جب فلسطین کا سفر کیا، جابیہ کا سفر کیا، 40 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑوں کے اوپر، اور جب مدینہ کے اندر ہیں حالت و کیفیت یہ ہے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل فی بلدی موتی کی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ بھی مدینہ شہر کے اندر عطا فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے صحابی امیر المومنین آپ یہ دعا کرتے ہیں جبکہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا آپ مدینہ میں رہا کریں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے دعا دی تھی البس جدیدہ، ایک وقت تھا کہ جب حالت و کیفیت یہ تھی چیتھڑوں کے ساتھ ٹاٹس کے ساتھ اپنے جسم کو چھپایا کرتے تھے، نیا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر البس جدیدہ، اللہ تجھے نئے لباس پہنائے، وعش حمیدہ، اے عمر تو ایسی زندگی گزارے کہ لوگ تیری تعریف ہی کرتے رہ جائیں، وہ مت شہیدہ، اے عمر جب تجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ کہ اللہ کے رسول نے دعا دی ہے، اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مجھے موت اور شہادت کی موت اللہ رب العزت اسی مدینہ شہر کے اندر عطا فرمائیں گے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، رات کو نکلتے اور مدینہ کی گلیوں کا گشت کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا کہ ایک آدمی کو دیکھا پریشانی کے عالم کے اندر مدینہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، پریشان ہو؟ کہا میری بیوی میرے ساتھ ہے، ہم نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے ملنا تھا، تو میری بیوی میرے ساتھ ہے، تو اس کو اس حالت و کیفیت میں ہے کہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ کہا کہاں ہے تمہاری بیوی؟ سامنے خیمہ لگا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب وہیں سے پلٹے اپنے گھر گئے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر بن خطاب کی بیوی جا کر مخاطب ہوئے ام کلثوم سے، اللہ رب العزت نے آج ایک نیکی بھیجی ہے تو آئیے اس نیکی کو اختیار کر لیں، اللہ نے موقع دیا ہے اس نیکی کو قابل استعمال بنا لیں۔ وہ آگے سے ام کلثوم نے اللہ سے دعا کی ربا تو نے یہ نیکی اختیار کرنے کا ہمیں موقع دیا ہے، اللہ اس کو قبول بھی فرما اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور ادھر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے ساتھ لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے نکل پڑے، دوسری طرف ام کلثوم اس عورت کے پاس گئی اور اس کے بچے کا معاملہ جو تھا اس کو حل کیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلی اور آ کر کہتی ہے ابشر بالمولود، تمہیں خوشخبری ہو بیٹے کی، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے۔ دوسری طرف عمر بن خطاب اس آدمی کے ساتھ لکڑیوں کا گٹھا اور جٹھا لے کر جمع کر کے لکڑیاں وہاں پر آئے، ان کے لیے آگ جلائی، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ رات کی تاریکی کا وقت تھا، دن کا اجالا ہوا، سورج کی کرنیں نکلی تو کیا ہوا کہ وہ آدمی پوچھتا ہے میں نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے ملنا ہے۔ امیر المومنین آگے سے کہتے ہیں حکم فرمائیے آپ کا خادم حاضر ہے۔ یہ نہیں خادم جو کہتے ہیں تجوریاں بھرنے والے، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے والے، الذی جمع مالا وعددا کلا یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ جو مال جمع کرنے والے ہوتے ہیں ان کی آرزو تمنا اور چاہت یہ ہوتی ہے
کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس مال رہے گا. اللہ کہتے ہیں ضرور ضرور ہم اس وادی کے اندر انہیں ڈالیں گے جو حطمہ ہے. اے نبی حطمہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی وادی ہے جو ان کو پیس کر رکھ دے گی. عیز و قربا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر وہ آدمی پریشان ہو گیا. یہ شخص تو رات میرے ساتھ لکڑیوں کو جمع کر رہا تھا. ایسی زندگی گزاری جو کہ قابل تعریف تھی. اور ایسا وقت آیا اپنے بیٹے کو 35 درہم دیے گئے. دوسرے افراد کو جو ہجرت کرنے والے تھے 40 درہم دیے گئے. مال غنیمت میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا گیا مگر ان کو 35 اس لیے دیے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لوگوں نے اکیلے اکیلے ہجرت کی ہے مگر میرے بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے, اس وجہ سے اس کو کم حصہ دیا جائے. اور ڈر اور خوف اور تقوی اس قدر تھا کہ ہاتھ کے اندر ایک دھاگا پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحم, اللہ تو عمر کے اوپر رحم فرما. کاش عمر جو ہے ایک دھاگا ہوتا, کاش عمر ایک تنکا ہوتا. اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے حساب و کتاب ہی نہ دینا پڑتا. پھر آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو فیروز مجوسی سیدنا شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وہ جو ہے مسجد کے محراب کے اندر چھپا ہوا تھا. اس نے زوردار آلے سے آپ کے اوپر وار کیا, آپ وہیں پہ گر پڑے. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف عالمی منڈی کے سب سے بڑے تاجر, انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جو ہے اس آدمی کو پکڑ لیا گیا. دوسری طرف عمر بن خطاب گھر میں چلے گئے اور پھر وہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ یہ 26 محرم کو 26 ذی الحجہ کو آپ کے اوپر حملہ ہوا. یکم محرم کو آپ نے شہادت نوش فرمائی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب ہوش آیا تو آپ سب سے پہلے یہ بات کرتے تھے حل صلیت, کیا میں نے نماز کو پڑھ لیا تھا؟ حل اصلی, کیا میں نے نماز ادا کر لی ہے؟ ہر وقت میں جب بھی ہوش آتا یہی سوال کیا کرتے تھے. اور پھر آخری وقت میں بیٹا آیا عبداللہ ابن عمر, سامنے آیا, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. مخاطب ہو کر کہنے لگے یا عبداللہ, اے عبداللہ ڈر جاؤ اللہ رب العزت سے, اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ. یہ کبر اور تکبر کی علامت ہے. اپنی شلوار اور اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا, اس کو اوپر کرو. حالت کیفیت یہ ہے, تکلیف کا عالم ہے, باوجود اس کے ایک برائی کو نہیں برداشت کیا. اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ واصحاب محمد وآلہ اجمعین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.